प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स कौन से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, ठीक है, और न्यूरॉन की एनाटॉमी क्या है। अच्छा, द नर्वस सिस्टम इज यूनिक इन द वास्ट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ थॉट प्रोसेसेस एंड कंट्रोल एक्शंस इट कैन परफॉर्म। कहते हैं नर्वस सिस्टम जो है एक बाकी सिस्टम से बहुत यूनिक सिस्टम है, क्योंकि इसके अंदर सोचने का सारा प्रोसेस होता है और वो इतना कॉम्प्लेक्स है, और दूसरी बहुत सारे एक्शंस को कंट्रोल करता है। इट रिसीव्स ईच मिनट लिटरली मिलियंस ऑफ बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और इसको हर एक मिनट में मिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन आती है डिफरेंट सेंसरी नर्व्स या सेंसरी ऑर्गन से, और फिर ये उसको इंटीग्रेट करता है और फिर उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देता है ताकि हमारी बॉडी उसके खिलाफ रिस्पॉन्स शो कर सके, ठीक है। नर्वस सिस्टम है, दो पार्ट हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, फिर ब्रेन के पार्ट हैं फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फॉर ब्रेन में फिर पार्ट्स हैं दो, टीलियोएंसेफेलॉन और डायएंसेफेलॉन। टीलियोएंसेफेलॉन में सेरेब्रल कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस और एमाग्डाला आते हैं, और डायएंसेफेलॉन में थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब क्या है हमारे पास हाइंड मिड ब्रेन में दो मतलब चीज़ें, एक ही चीज़ है, मतलब मिड ब्रेन का दूसरा नाम है मेसेंसेफेलॉन। तो मिड ब्रेन का दूसरा नाम मेसेंसेफेलॉन है और इसमें आ जाती हैं टेक्टम और टेगमेंटम। फिर है हाइंड ब्रेन, उसका दूसरा नाम है माइलेनसेफेलॉन। माइलेनसेफेलॉन में आ जाता है एक इसका पार्ट है मीटेनसेफेलॉन, एक है माइलेनसेफेलॉन। मीटेनसेफेलॉन में पॉन्स और सेरेबेलम आ जाएगा और माइलेनसेफेलॉन में मेडुला। फोर ब्रेन को हम प्रोजेंसेफेलॉन कहते हैं, जिसमें थैलेमस, हाइपोथैलेमस और साथ में लिम्बिक सिस्टम भी आ जाए, ठीक है। हाइंड ब्रेन का दूसरा नाम है रोम्बेनसेफेलॉन, और उसके फिर दो पार्ट है, मीटेनसेफेलॉन और माइलेनसेफेलॉन, ठीक है। 100 बिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट है नर्वस सिस्टम के अंदर। इनकमिंग सिग्नल्स जो हैं वो एंटर होते हैं थ्रू साइनेप्सिस, एक न्यूरोनल डेंड्राइट से, कि अगर डेंड्राइट ना हो तो डायरेक्टली सेल बॉडी पर भी सिग्नल्स आ सकते हैं, ठीक है। फ्यू 100 to 2 lakhs सच सिनेप्टिक कनेक्शंस फ्रॉम इनपुट फाइबर्स, और इनपुट फाइबर्स के अंदर इसी तरह के साइनेप्सिस तकरीबन 100 to 2 लाख प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आउटपुट जो सिग्नल्स हैं वो एक सिंगल न्यूरॉन एक्सॉन से निकलता है। डेंड्रॉन्स तो बहुत सारे होते हैं और एक्सॉन एक ही होता है ना, तो एक्सॉन से जो होता है तो वो आउटपुट का सिग्नल जाता है अगले न्यूरॉन तक, ठीक है। और हमेशा जो सिग्नलिंग होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होगी, मतलब वापस रिवर्स का कोई रास्ता नहीं होता है, ठीक है। सेंसरी पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, सेंसरी रिसेप्टर्स। अच्छा, सेंसरी एक्सपीरियंसेस दैट एक्साइट द सेंसरी रिसेप्टर्स। सेंसरी एक्सपीरियंसेस जो है वो सेंसरी रिसेप्टर्स को एक्साइट कर देते हैं। ऐसे कौन से एक्सपीरियंसेस हैं हमारे जो कि हमारे ब्रेन को इमीडिएट, मतलब सेंसरी एक्सपीरियंसेस से क्या होगा, इमीडिएट रिएक्शंस आते हैं ब्रेन से, और मेमोरीज ऑफ द एक्सपीरियंसेस कैन बी स्टोर्ड इन द ब्रेन फॉर मिनट्स। और हमारे पास हम जितनी भी चीज़ें सेंस करते हैं डेली रूटीन में, हमें सेंसरी इनपुट मिलता रहता है, उसको हम साथ में उसकी उसी टाइम रिएक्शन भी शो करते हैं और फिर अपने एक्सपीरियंसेस के तौर पे अपनी मेमोरी में स्टोर कर देते हैं। और वो डिपेंड करता है कि वो कुछ चीज़ें हमें कुछ मिनट तक याद रहती हैं, कुछ हफ्तों तक और कुछ सालों तक, ठीक है ना। वो हमारे बॉडी रिएक्शन पे डिपेंड करता है एट सम फ्यूचर डेट कि हमें कितने टाइम तक वो चीज़ याद रहती है, ठीक है। सोमैटिक पोर्शन ऑफ द सेंसरी सिस्टम विच ट्रांसमिट सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर्स ऑफ द एंटायर बॉडी सरफेस एंड फ्रॉम डीप स्ट्रक्चर्स। जो सोमैटिक पोर्शन है सेंसरी सिस्टम का वो पूरी की पूरी बॉडी, एंटायर बॉडी सरफेस और डीप जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ से सिग्नल देती है। ये जो इन्फॉर्मेशन है सेंसरी, ये इंटर होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में थ्रू पेरिफेरल नर्व्स। जो पेरिफेरल नर्व्स होती है वही लेके आती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, ठीक है। और फिर उधर हमारे पास ब्रेन के अंदर बहुत सारे सेंसरी एरियाज है जहाँ पे ये फिर पहुँच जाता है कंडक्ट होके, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे पास कितने सेंसरी एरिया से गुजरता है, पहले स्पाइनल कॉर्ड के सारे लेवल्स को क्रॉस करके ऊपर जाता है। फिर रेटिकुलर सब्सटेंस, हमारे पास मेडुला पोन्स और मेसेंसेफेलॉन जिसको हम मिड ब्रेन कहते हैं, इन सब में एक रेटिकुलर फॉर्मेशन फाइबर्स होते हैं। इसमें इसे गुजरता हुआ ऊपर सेरेबेलम तक जाता है और फिर थैलेमस तक, और आखिर में सेंसरी इन्फॉर्मेशन कहाँ पहुँच जाती है थैलेमस के बाद,
جو سیریبرل کارٹیکس کے ایریاز ہے وہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر موٹر پارٹ کیسے ہوگا؟ موٹر پارٹ ہوتا کیا ہے، اس کو ہم افیکٹرز کہتے ہیں، جو کہ ہمیں سگنل دے گا، ٹھیک ہے۔ یہ بہت ساری باڈی ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کرے گا۔ یہ کیسے کنٹرول کرتا ہے؟ بائی کنٹریکشن آف دا اپروپریٹ اسکیلیٹل مسلز تھرو آؤٹ دا باڈی۔ جتنے بھی مسل ہیں ان کو کنٹرول کرے گا، اسموتھ مسل ہیں انٹرنل آرگنس میں ان کو کنٹرول کرے گا، اور سیکریشن آف ایکٹیو کیمیکل سبسٹانسز، اور یہ بھی کنٹرول کرتا ہے کہ جو ایکزوکرائن یا انڈوکرائن گلینڈز ہیں وہ کس ٹائم پہ اپنی سبسٹانسز ریلیز کریں گے، ٹھیک ہے نا، ضرورت کے اکارڈنگ۔ دیز ایکٹیویٹیز آر کلیکٹیولی کار، اور ان ساری ایکٹیویٹیز کو کیا کہا جاتا ہے؟ موٹر فنکشنز، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس موٹر فنکشنز یا تو مسلس کر رہے ہیں یا گلینڈس کر رہے ہیں، تو مسلس یا گلینڈس کو ہم کیا کہیں گے؟ افیکٹرس، ٹھیک ہے۔ اسکیلیٹل موٹر نرو ایکسس آف دا نروس سسٹم فار کنٹرولنگ اسکیلیٹل، کہتے ہیں کہ ایک اسکیلیٹل موٹر نرو ہوگی نا، جو کہ جا کے نروس سسٹم سے آئے گی اور اسکیلیٹل مسل کی کانٹریکشن کرائے گی۔ اسکیلیٹل مسلس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے فرام مینی لیولس، فار ایگزامپل اسپائنل لیول سے بھی کنٹرول ہوتا ہے، ریٹیکولر لیول سے بھی کنٹرول ہوتا ہے جو کہ میڈولا پونس اور میزنسیفلون ہے، بیزل گینگلیا بھی کنٹرول کر سکتا ہے، اور سیریبیلم بھی، اور موٹر کارٹیکس جو کہ اس میں ہے سیریبرل کارٹیکس میں، تو یہ بھی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت سارے لیول پہ اسکیلیٹل مسل کنٹرول ہوتے ہیں، اگر کوئی بھی لیول خراب ہو جائے تو ویکنیس آ سکتی ہے۔ پروسیسنگ آف انفارمیشن یا انٹیگریٹو پارٹ، انٹیگریٹو پارٹ وہ ہوتی ہے جہاں پہ انفارمیشن، انکمنگ انفارمیشن پروسیس ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اکارڈنگ اپروپریٹلی مینٹل یا موٹر رسپانسز شو ہوں گے۔ مور دین 99% آف آل سینسری انفارمیشن از ڈسکارڈڈ بائی دا برین، کہتے ہیں کہ 99% ایسی انفارمیشن ہوتی ہے جو ہمارا برین ڈسکارڈ کر دیتے ہیں کیونکہ وہ ارریلیونٹ ہوتی ہے اور ان امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ بٹ وین امپورٹنٹ سینسری انفارمیشن ایکسائٹس دا مائنڈ، لیکن جب کوئی ایسی امپورٹنٹ سینسری انفارمیشن مائنڈ تک پہنچ جاتی ہے تو وہ ایک دم سے چینلز بن جاتے ہیں اور اس کو انٹیگریٹ کرتا ہے ہمارا برین، اور موٹر ریجنز کو پھر کہتا ہے کہ اب تم نے یہ کام کروانا ہے، جو بھی رسپانس شو کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ جو چینلنگ اور پروسیسنگ ہو رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں انٹیگریٹو فنکشن آف دا نروس سسٹم، ٹھیک ہو گیا۔ رول آف سائنپسز ان پروسیسنگ انفارمیشن، تو سائنپسز کا کیا کام ہے؟ یہ جب پروسیسنگ انفارمیشن کر رہے ہیں تو اس کا کیا کام ہے؟ پھر سائنپس کیا ہے؟ جنکشن ہے نا ایک نیورون دوسرے تک، تو یہ بتائے گا ڈائریکشن آف نرو سگنلز کے پہلے کہاں سے کہاں نرو سگنلز جانے ہیں، یہ سائنپسز پہ ڈیپینڈ کرے گا۔ آلسو فیسیلیٹیٹری انہیبیٹری سگنلز فرام ادر ایریاز، اور ساتھ میں یہ سگنلز آئیں گے فیسیلیٹیٹری یا انہیبیٹری کے، ہم نے انہیبٹ کرنا ہے مسل کو یا فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، تو یہ سگنلز باقی نروس سسٹم کے ایریاز سے آئیں گے، وہ بھی سائنپسز کی وجہ سے ہی آئیں گے، تبھی تو سائنپٹک ٹرانسمیشن ہی اس کو کنٹرول کرے گی۔ سم ٹائمز اوپننگ آف سائنپسز فار ٹرانسمیشن، اور یہی بتائے گا کہ اگر انہیبیٹری سگنل آئے گا تو سائنپس بند ہو جائے گا، اور اگر فیسیلیٹیٹری سگنل آئے گا تو سائنپسز اوپن ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ In addition, some postsynaptic neurons respond with large number of output impulses and others respond with a few، اور یہ سینپسس پہ یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کچھ جو سینپٹک نیورونز ہوتے ہیں پوسٹ سینپٹک قریب وہ بہت سارے آؤٹ پٹ امپلسز جیسے کانٹریکشنز وغیرہ شو کریں گے، اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ کچھ بہت کم جو ہے تو آؤٹ پٹ امپلسز دیں گے، ٹھیک ہے، اگلے نیورون کو یا اگلے مسل کو، ٹھیک ہے۔ تو سینپسس پرفارم آ سلیکٹیو ایکشن، سینپسس جو ہے سلیکٹیو ایکشن پرفارم کرتے ہیں، آفن بلاکنگ ویک سگنلز وائل الاؤنگ اسٹرانگ، کریں گے ویک کو جو ہے تو وہ بلاک کر دیں گے، ٹھیک ہے، بٹ کچھ ٹائم میں وہ سلیکٹ کریں گے، ایمپلیفائی کریں گے کچھ ویک سگنلز کو، اگر وہ امپورٹنٹ سگنلز ہوں گے تو ان ویک سگنلز کو ایمپلیفائی کریں گے اور پھر چینلنگ کریں گے کہ اس نے اب کون سے ڈائریکشن میں جانا ہے برین میں۔ میجر اسٹوریج آف انفارمیشن، یا جس کو ہم میموری کہتے ہیں، most storage occurs in the cerebral cortex, but even the basal regions of the brain and spinal cord can store small amounts of information. میجر اسٹوریج جو سیریبرل کارٹیکس میں ہوتی ہے میموری کی، لیکن جو بیزل ریجن ہے برین کا اور اسپائنل کارڈ ریجن ہے اس میں بھی تھوڑی بہت انفارمیشن اسٹور ہو سکتی ہے۔ اسٹوریج آف انفارمیشن کو ہم میموری کہتے ہیں۔ اٹ از اے فنکشن آف سائنپسز۔ Certain types of sensory signals
sequence of synapses. These synapses become more capable of transmitting the same type of signal the next time. کہتے ہیں کہ کچھ سینسری سگنلز آتے ہیں اور وہ سیکوینس جو ہے تو ہمارے برین میں میموری کے طور پہ بن جاتی ہے. جیسے ہم نے کسی بندے کو دیکھا ہے تو وہ جو سیکوینس آف سائنپسز ہے کہ پہلے انفارمیشن یہاں سے گزری تھی اور یہ بندہ ہے نا, تو یہ سارے سیکوینس ہمارے برین میں بن جاتے ہیں. اب دوبارہ سے جب ہم وہی سینسز انفارمیشن دیکھیں گے تو ہمارے پاس دوبارہ سے وہی سگنل کریٹ ہوگا, کیونکہ آلریڈی ہمارے جو برین میں میموری کے طور پہ وہ سیکوینس بنا ہوا ہے. اس کو کہتے ہیں فیسیلیٹیشن. فیسیلیٹیشن کا مطلب ہے کہ سائنپسز جو ہیں تو اب وہ انفارمیشن جو ہے آسانی سے دوبارہ کریٹ کر سکیں گے کیونکہ وہ پہلے سے ہمیں مل چکی تھی. اس کو کہتے ہیں فیسیلیٹیشن. After a sensory signals have passed through the synapses a large number of times, the synapses become so facilitated that the signals generated within the brain transmission of impulses. کہتے ہیں کہ جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سینسری سگنل گزر بھی جاتا ہے سینپسس سے, اتنی زیادہ دفعہ گزر جاتا ہے اور اتنی زیادہ سینپسس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وہی سگنل ہے, تو کبھی کبھی وہ سینسری سگنل نہ بھی ہے, ہمارا برین خود ہی وہ جو ہے سگنل دے دیتا ہے کہ بس ابھی یہ ٹائم ہو گیا, ٹھیک ہے نا. جیسے اگر ہم لوگ 2 بجے کھانا کھاتے ہیں تو ہم روزانہ 2 بجے کھانا کھاتے ہیں, تو اگر کھانا نہ بھی بنا ہوا پھر بھی ہمارا برین جو ہے تو اس سے سگنل دے دیتا ہے کہ بس کھانے کا ٹائم ہو جاتا ہے. تو اس کا کہتے ہیں کہ بار بار سینسری انفارمیشن دیکھنے سے وہ بالکل ہی فیسیلیٹیشن زیادہ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے انسان ایکسپیرینسنگ ہوتا ہے, ایکسپیرینس کرتا ہے اوریجنل سینسیشنز کو. اور پھر پرسیپشنز کیا ہیں؟ پرسیپشنز آر اونلی دا میموریز آف دا سینسیشن. کہ ہمارے دماغ میں جو کچھ میموری کے طور پہ پڑا ہوگا ہم اس کے حساب سے پرسیپشن کریں گے. میجر لیولز آف سینٹرل نروس سسٹم فنکشن. میجر لیولز آف سینٹرل نروس سسٹم فنکشن یہ ہے کہ اسپائنل کارڈ لیول ہے ایک, اور ایک لوور برین لیول ہے جس کو ہم سب کارٹیکل کہتے ہیں, مطلب سیریبرل کارٹیکس سے نیچے جتنے بھی چیزیں, اور ایک ہائر برین یا کارٹیکل لیول ہے جس میں سیریبرل کارٹیکس آ جاتا ہے. اسپائنل کارڈ لیول. آفٹر the spinal cord has been cut in the high neck region, اگر نیک ریجن میں اسپائنل کارڈ کٹ ہو جائے تو ہمارے پاس اسپائنل کارڈ کا جو ہے تو کچھ چیزیں پھر بھی رہ جائیں گی, جیسے پورا نیچے والا اسپائنل کارڈ کچھ فنکشنز پرفارم کر سکے گا, واکنگ موومنٹس کر سکے گا, ریفلیکسز کر سکے گا, ریفلیکسز پینفل آبجیکٹس کے خلاف کر سکے گا, اور ریفلیکسز ایسے ریفلیکسز ہماری باڈی میں آ جائیں گے جو کہ ہمارے پاؤں کو اسٹف کر دیں گے تاکہ ہم لوگ ایٹ لیسٹ اپنے گریوٹی کے اگینسٹ کھڑے ہو سکیں, اور کچھ لوکل بلڈ ویسلز کے ریفلیکسز آئیں گے, ٹھیک ہے. Upper levels of nervous system often operate not by sending signals directly to the periphery of the body, اور جو upper level of nervous system ہے یعنی کہ cerebral cortex وغیرہ, تو وہ ڈائریکٹلی تو کنیکٹڈ نہیں ہے بلکہ وہ اسپائنل کارڈ کے ذریعے بھیجتا ہے اپنی انفارمیشن کو, ٹھیک ہے نا. لوور برین لیول یہ سب کارٹیکل لیول میں کیا ہے, سب کانشیس ایکٹیویٹیز یہاں سے کنٹرول ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اس میں کیا کیا جاتا ہے, میڈولا پونس, مڈ برین جس کو میزنسیفلون کہتے ہیں, ہائپوتھیلیمس, تھیلیمس, سیریبلم اور بیزل کہیں گے, یہ سارے آ جاتے ہیں لوور برین لیول پہ. سب کانشیس کنٹرول کیا ہوتا ہے, جیسے ہمارے بلڈ پریشر کنٹرول, ریسپیریٹری کنٹرول, یہ سارا کچھ کنٹرول کرتا ہے, ٹھیک ہے. سب کانشیس کنٹرول آف آرٹیریل پریشر اینڈ ریسپیریشن, یہ زیادہ تر موپونز اور میڈولا میں ہوتی ہے. ایکویلیبریم جو ہے تو کنٹرول آف ایکویلیبریم جو ہے اولڈر پورشنز آف سیریبیلم میں, اور ریٹیکولر فارمیشن آف پونز میڈولا اور میزنسیفلون, ان دونوں سے مل کے ایکویلیبریم ڈیولپ ہوتا ہے. فیڈنگ ریفلیکسز جو ہوتے ہیں, سلائیویشن, لیکنگ, اور یہ سارا کچھ جو ہے پونز میڈولا اور ایمگڈالا, میزنسیفلون اور ہائپوتھیلیمس میں ہوتا ہے. یہ سارے سب کارٹیکل لیولز ہیں نا, کارٹیکلز کے علاوہ جتنے بھی ہیں. بہت سارے ایموشنل پیٹرنس, اینگر, ایکسائٹمنٹ وغیرہ, یہ سارا کچھ بھی جو ہے ہو سکتا ہے. اگر سیریبرل کارٹیکس خراب ہو بھی جائے پھر بھی ہمارا سب کارٹیکل لیول ٹھیک ہوگا تو ہماری یہ ساری سب کانشیس کنٹرول جو ہے وہ رہے گا. جیسے ایموشنل کنٹرول وغیرہ, کنٹرول آف ایکویلیبریم, بندہ ایٹ لیسٹ کھڑا ہو سکے گا. دوسرا, جب ہائر برین لیول یا کارٹیکل لیول پہ آ جاتی ہے بات, تو وہ میموری اسٹور ہاؤس ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ جو ہے تو کبھی بھی اکیلے فنکشن نہیں کر سکتے, اس کو باقی سینٹرز کی بھی ضرورت ہوتی ہے. لیکن سیریبرل کارٹیکس نہ ہو تو پھر کیا ہوگا
کہ ہم وہ کام تو کر سکیں گے بٹ امپریسائزلی، کیونکہ اسٹور ہاؤس آف انفارمیشن ہی ہے یہ، اب اس میں انفارمیشن اسٹور تھی خراب ہو گیا، تو اب ہم وہ چیز کر سکیں گے لیکن اتنے اچھے طریقے سے نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے، ہم سوچ نہیں سکتے، کیونکہ سیریبرل کارٹیکس از فار اسینشیل فار تھاٹ پروسیسنگ، اور ہم وہ کام نہیں کر سکیں گے، سوچ نہیں سکیں گے. لوور برین سینٹرز ناٹ دا کارٹیکس دیٹ انیشیٹ ویکفulness، کہتے ہیں کہ ایون جو ہم جاگتے ہیں نیند سے، ویکفulness اس کو کہتے ہیں، تو وہ بھی کارٹیکس کنٹرول نہیں کرتا بلکہ سب کارٹیکل ایریاز کنٹرول کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. thus opening its bank of memories to thinking machinery، لیکن ہمارا جو تھنکنگ مشینری ہے یا بینک آف میموری ہے وہ کارٹیکس ہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس سے ہمیں یہ کنکلوژن نکالنا ہے کہ ہر ایک جو نروس سسٹم کا پارٹ ہے وہ اپنا فنکشن پرفارم کرتا ہے، بٹ اٹ از دا کارٹیکس، لیکن یہ کارٹیکس ہے جو کہ جو ہے اسٹور انفارمیشن دیتا ہے کہ اب کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے نا.